یہ آپ سے بیان کر دوں کہ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں اگر ایک نبی کے بارے میں آگے آنا کہ وہ مرغوں سے باتیں کرتا ہے، قرآن میں اگر ایک نبی کے بارے میں آگے آنا کہ وہ ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے بارے میں اللہ کہے کہ یہ بھی بات کرے گا بچہ ہوگا تو یہ بھی ماں کی گود میں بات کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہیں تو عیسیٰ جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ سرکار دو جہاں 40 سال بعد نبی کیوں ہے؟ وہ بھی اسی وقت سے نبی ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے، جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے۔ تو قرآن فارمولوں کی کتاب ہے۔ اب ذرا اس آیت کو سنیے، ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیات کے ساتھ۔ لہجہ دیکھیے، لہجہ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، موسیٰ کو بھیجا ہے، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں، نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ سن نہیں رہے گئی بات۔ بھیجے ہوئے اور ہیں، نکالے ہوئے اور ہیں۔ بھیجا جاتا ہی اسے ہے جو کسی کام پر جا رہا ہو، جس پر اعتبار ہو، جس پر یقین ہو، جسے بھیجا جا رہا ہو تو وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ نے نکالے بھی ہیں، بھیجے بھی ہیں۔ نبی نے کس کس کو نکالا ہے میں نہیں بتانا چاہتا، اور نبی نے کس کس کو بلایا ہے میں اس وقت وہ نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ سکھر کے مومنین پہ عاشق و عزادار ہوئے نہیں ہیں، تو میرے اوپر مہربانی فرمائے، سادات کرام تشریف فرمائے، پرانے لوگ عزادار بیٹھے ہیں۔ میرے اس بزرگ نے ابھی جو شاہ لطیف کا کلام تھا، یہ جو ابھی انہوں نے 4 مصرے سنائے، تو یہ سب پرانے عزادار لوگ بیٹھے ہیں، تو میرے اشاروں میں آپ مجھے رہنے دیجئے، صراحت مجھے نہ کرنے دیجئے، اور جو میں اشارہ کروں تو سفر آپ خود ہی کیجئے آگے۔ تو پھر دوبارہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے بھیجا ہے حضرت آدم کو، نکالا ہے شیطان کو۔ جو نکالا جاتا ہے وہ شیطان، اللہ نے شیطان کو نکالا ہے اور حضرت آدم کو بھیجا ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ بات تھوڑی سی اور آگے جائیں تو بھیجنے میں خود ایک پیغام یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو بھیجا جاتا ہے۔ کسی ملک کا سفیر کسی ملک میں جا کر نہیں بیٹھتا، مگر یہ اس لیے بھیجا جاتا ہے اس ملک کے اندر کہ اپنے ملک کی سفارت کرے، اپنے ملک کی ترجمانی کرے، اپنے ملک کی نمائندگی کرے۔ اگر یہ سفیر صاحب اپنے وطن کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں تو پھر کہا جائے گا یہ سفیر کیسا ہے۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے، میں مضمون بنا رہا ہوں اپنا۔ اگر وہ سفیر کسی ملک میں جائے اور وہاں جا کر اپنے ملک کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو تو پھر کہا جائے گا کہ یہ سفیر نہیں ہے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی، ہر جگہ ایک ہی آواز، ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ بات کریں۔ اب اگر کوئی سفیر کسی ملک میں بیٹھا ہو اور وہ اس ملک کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو تو وہ پھر میرٹ پہ نہیں، وہ وہاں کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جب کسی کو بھیجیں کسی جگہ تو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھیجیں۔ بھیجنے والا اللہ ہے، جسے بھیجے گا تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھیجے گا۔ لہذا اس نے ایک جملے میں صلاحیتوں کو خلاصہ کیا ہے۔ صلاحیتیں ہزاروں ہوں گی جسے اللہ بھیجے گا، اس کو پہچان لینا ہی تو ولی بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے بھیجے میں کو پہچان اگر کوئی لے تو وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اب پہچاننا اس کا کس بات کو پہچاننا ہے؟ اس کی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کو اللہ نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ یہ جو بے آیات ہے نا اللہ بول رہا ہے، دیکھیے گلا میرا خراب ہے مگر سماعت آپ کی اچھی ہے۔ یہ گلا میرا خراب ہے، کان آپ کے اچھے ہیں، تو آپ میرا ذرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں ذرا یہ محسوس نہ ہو مجھے کہ میرا گلا خراب ہو رہا ہے۔ جی بے آیاتنا، بے آیاتنا، ہم اپنی آیات کے ساتھ اسے بھیج رہے ہیں، یعنی سجا کر بھیج رہے ہیں۔ یہ مجلس سجی بھی ہے بھائی،
فرش بچھا ہوا ہے، ممبر لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، مائک ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، یہ مجلس سجی ہوئی ہے۔ جو کام بھی سجا کر کیا جاتا ہے وہ کام مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، اور جو کام مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اسے سجایا جاتا ہے، اور اگر کسی کام کو سجایا نہ جا رہا ہو تو مانے کہ وہ مطلوب نہیں ہے۔ نبی کی ذات اللہ کے ہاں مطلوب ہے، سنی شیعہ سے بات کر رہا ہوں، نبی کی ذات اللہ کے ہاں مقصود ہے۔ تو نبی جب مطلوب اور مقصود پروردگار ہیں تو نبی کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ پوری کائنات کو سجائے گا۔ نبی کی آمد سے پہلے ساری کائنات سجائی جائے گی، لہذا آسمان کا شامیانہ لگایا جائے گا، زمین کا فرش بچھایا جائے گا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ تھوڑا بولنے میں سے بات کریں۔ چاند سورج کی قندیلیں لگائی جائیں گی، ایسا ہی ہے، دریاؤں کی سبیلیں لگائی جائیں گی، اور پھر نبی کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک معیار بشر کو بڑھایا جائے گا۔ یعنی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک یہ نبی نہیں آئے، نبی سمجھنے کی صلاحیت بڑھانے والے ٹیچر آئے، تاکہ سرکار کو سمجھنے کے لیے صلاحیتیں ایجاد ہو جائیں۔ اب سرکار دو جہاں بنے سب سے پہلے اللہ نے نبی کو بنایا، بنے سب سے پہلے، آئے سب سے آخر میں، اس لیے سب سے آخر میں آئے تاکہ ماحول بنے، اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ سرکار آئے، 63 برس رہے اور پھر چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں سبز گنبد والا مزار حضرت کا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جب ان کے لیے بنی اور وہ چلے گئے تو کائنات لپٹی کیوں نہیں؟ میں ان بچوں کے لیے ذرا جملہ اور بہتر کرتا ہوں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی شامیانہ ہٹے گا یا نہیں؟ فرش اٹھایا جائے گا یا نہیں؟ یہ مائک ہٹایا جائے گا یا نہیں؟ آپ بھی گھروں کو جائیں گے یا نہیں؟ اس لیے کہ جو کام تھا وہ ہو گیا۔ سرکار دو جہاں کی وجہ سے جب سب کچھ بنایا گیا تو نبی کے جانے پہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ بھئی اگر تھوڑی آپ گردن ہلائیں گے تو میں نتیجہ دوں گا۔ نبی کی وجہ سے زمین کا فرش بچھا، نبی کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ لگا، سرکار کی وجہ سے چاند سورج لگے، سرکار کی وجہ سے نبی آئے، سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا۔ تو پھر جب وہ آ کر چلے گئے تو سب کو ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ گئے نہیں، نبی گئے نہیں ہیں۔ سرکار گئے نہیں ہیں۔ میں سرکار کے نہ جانے کو اگر 4 مصروں میں بچوں کو سمجھاؤں، شاعر کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر۔ نہیں، شعر ایسے نہیں سنتے بھائی۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ جی امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ جتنے 12 کے 12 نور ہیں یہ سب محمد ہیں، ان کا اول بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، یہ سب کے سب محمد، ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے۔ بات جا رہی ہے؟ ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے۔ یعنی اگر سرکار دو جہاں 250 سال کی زندگی گزارتے تو 250 سال میں جو ائمہ نے کیا نبی وہی کرتے، ایسا ہی ہے۔ یعنی کربلا میں حسین نہیں آئے ہیں، محمد مصطفیٰ آئے۔ جی صلح امام حسن نہیں، صلح نبوی ہے۔ یہ علوم آل محمد کو پھیلانے والے امام صادق نہیں ہیں، محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ سب حقیقتاً ایک ہیں، الا لا نبی آبادی، مگر سرکار نے فرمایا ہم سب ایک ہیں، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یعنی یہ شیعہ برادری حتی سنی برادری نبی کے بعد کسی نبی کے قائل نہیں ہے۔ بات کچھ کہوں؟ اگر کہا جائے کہ کسی شخصیت کے لیے کہا گیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، بھئی ناراض نہیں ہوئیے گا، مگر میں اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کا تو حق رکھتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر فرمایا گیا، جبکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ موضوع حدیث ٹیکنیکی زبان میں بول رہا ہوں اور آپ کی زبان میں کہوں گا جعلی حدیث۔
ٹیکنیکی زبان میں کہا جائے گا موضوع وضع شدہ، موضوع جسے وضع کیا گیا ہو، جسے گھڑا گیا ہو، جبکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ جعلی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو جو نبی کے بعد نبی ہوتا تو وہ پہلا خلیفہ کیوں نہیں ہوا؟ صلوات پڑھ لینا محمد و آلہ محمد۔ میں حق رکھتا ہوں نا، میں اپنے عزیزوں سے کہہ رہا ہوں، میں حق رکھتا ہوں نا کہ میں یہ بات کروں اپنے عقیدے کا، مگر دیکھیں مہذب انداز سے، پیار سے، محبت سے۔ میں ایک بہت بڑے دیوبندی برادران کے مدرسے میں گیا، بہت بڑے مدرسے میں گیا، اور علامہ صاحب اس میں کوئی 40 کے قریب تو مدرسین تھے ان کی، اور ہر دوسرا مدرس مفتی تھا۔ تو جب مجھے وہاں لے جا کے بٹھایا گیا، سب سے مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی، تو ان کے جو پرنسپل صاحب تھے وہ کہنے لگے ہم سب کے موبائلوں میں آپ کے کلپ ہیں، ہم سب آپ کو سنتے ہیں، ہمیں آپ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف بھی بولتے ہیں نا تو پیار سے بولتے ہیں، برے نہیں لگتے۔ تو میں یہ بہت محبت سے، پیار سے اپنے موقف کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ چٹکی بھرنا، کسی کو ناراض کرنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی کو لڑنے کی، کسی کے بات کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب کے دو مصرے، کجن صاحب کے شاعر کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ان سب کی حقیقت ایک ہے، مگر لا نبی آبادی، نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرا اور آپ کا، میری اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔